نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، آپ تمام حالات سے باخبر رہنے والے ہیں اور باخبر رہنا بھی چاہیے۔ اس وقت جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے غزہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بوڑھوں کو اور بوڑھی عورتوں کو، اس کے علاوہ بچوں کو، بچیوں کو، اسپتالوں کو اور اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو بدترین لوگوں کے ہاں بھی جنگ میں اصول ہوتا ہے کہ جناب اسپتال پر وہ حملہ نہیں کرتے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر والوں کو کہا کہ کھیت و کھلیان کو نقصان نہ پہنچانا، جب تمہارے مقابلے میں بوڑھے آئیں تو بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، اسی طریقے سے تمہارے سامنے اگر عورتیں آ جائیں تو ان پر حملہ نہ کرنا، بچوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ ہاں، میدان جنگ میں جو لوگ جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر آئیں، مقابلہ ان کا کرنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے چلے گئے، لیکن آج مکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم سب سراپا احتجاج ہیں۔ ایک مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ احتجاج ہی کر سکتا ہے۔ احتجاج ہمارا ہتھیار ہے، اور اس کے علاوہ وہ مغربی مصنوعات جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ، یہ بھی بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ لرز رہے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچے گا۔ بی بی سی اور اس کے علاوہ جو عالمی نشریاتی ادارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شدید ترین نقصان پہنچ رہا ہے، اس بائیکاٹ سے بہت زیادہ شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام ہتھیار ہم استعمال کریں لیکن اس وقت ایک اور کام ہو رہا ہے پاکستان میں، جہاں بڑی بڑی مذہبی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، بڑے بڑے احتجاج اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہو رہے ہیں۔ ہم ان کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ ان کی تحسین کرتے ہیں کہ اس احتجاج سے ان کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن انہی حالات میں کچھ دانشور ٹائپ کے لوگ، اور خاص طور پر پاکستان کے جو جامعات یعنی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ سرکاری پیسہ یا طلباء سے پیسہ لے کر وہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے سیمینار کر رہے ہیں، اور سیمینار کر کے کہتے ہیں جناب ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس وہ ایک دن فلسطین کا منایا اور سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ میں ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب صاحب، آپ یہ سیمینار، یہ کانفرنس کرنے کے بجائے آپ کو سرکار لاکھوں میں تنخواہ دیتی ہے، آپ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، آپ لیکچرار ہیں کالج میں، آپ کو لاکھوں روپے حکومت دے رہی ہے، آپ اپنے ایک ماہ کی آدھی تنخواہ آپ فلسطین کے لیے نکالیے، بطور امداد پیش کیجئے، تب تو پتہ چلے گا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں مدارس اور مساجد کے لوگوں کی بات نہیں کرتا، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی کیا تنخواہ ہے، کتنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سرکاری جامعات میں پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کے، یونیورسٹیز کے، کالج میں، تو ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ صرف سیمینار نہ کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو اویئرنیس جو ہے نا وہ مل رہی ہے، میڈیا کے ذریعے بھی مل رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ کارگر بھی ہیں، مؤثر بھی ہیں، بائیکاٹ ہو رہے ہیں یہ بھی مؤثر ہیں۔ آپ ذرا ہمت کیجئے، آپ اپنی جیب سے تو نہیں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے تو نہیں لا رہے، نہ اپنی جیب سے دیں گے، جو سرکار آپ کو تنخواہ دے رہی ہے، ایک عرصے سے آپ کو پال رہی ہے، آپ یونیورسٹی جائیں نہ جائیں، کالج جائیں نہ جائیں، وہاں جا کے سیاست کریں، وہاں جا کے جناب آپ پڑھانے کے علاوہ سارے کام کریں، اس کے باوجود ہر مہینے لاکھوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، تو ایک مہینے کی تنخواہ اگر آپ دے دیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور پاکستان بھر کے یونیورسٹیز اور کالجز کے اساتذہ اگر اپنی آدھی آدھی تنخواہ دیں اور طلباء بھی اس میں اپنے طور پہ حصہ ملائیں تو یہ ایک بڑی رقم بن جاتی ہے، اور یہ بڑی رقم پاکستان میں کسی بھی قابل اعتماد ادارے کو یا حکومت پاکستان کے ذریعے وہاں منتقل کی جا سکتی ہے تاکہ وہ غزہ کے لوگوں کے کام آ سکے۔ یہ کام تو آپ کر سکتے نہ چلے،
ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ آپ بندوق پکڑیں اور جا کر جہاد کریں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شہری کو بنیادی تربیت ہونی چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری، اور خاص طور پر یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھانے والے اساتذہ تو تربیت سے آشنا ہوں، ان کو تو پتہ ہو کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، سیاستیں ہو رہی ہیں، اور کالج میں، یونیورسٹی میں مقابلے میں پروگرام تو ہو رہے ہیں کہ جناب اس یونیورسٹی نے بڑا کیا، اس شعبے نے بڑا کیا، کس نے بڑا پروگرام کیا، کس نے چھوٹا کیا، کیونکہ یہ سیاست ہے۔ اگر ہم سیاست سے باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں تو پھر ہمارے سرکاری لوگ پاکستان بھر کے، میں تمام یعنی پولیس ہو، فوج ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی اداروں کے لوگ ہوں، اگر تمام کے تمام اپنی آدھی تنخواہ دینے کا فیصلہ کریں کہ جناب اس ماہ کی آدھی تنخواہ ہم غزہ کے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دے رہے ہیں، تو ایک تو مؤثر پیغام جائے گا، اور دوسرا ان کی اچھی خاصی مدد ہو جائے گی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے یونیورسٹیز کے لوگوں کی بات اس لیے کی، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، تو کم از کم اس فکر کو تو اختیار کریں۔ یہ بات اب تک آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ آپ کیوں اس پر نہیں چلتے؟ اگر آپ اپنی آدھی تنخواہ یا ایک تنخواہ قربان کریں گے تو اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہزاروں طلباء وہ بھی اپنا حصہ ملائیں گے، تو ایک یونیورسٹی سے کروڑوں روپے جمع کیے جا سکتے ہیں، اور پاکستان کے تمام جامعات سے یہ رقم اربوں میں بن سکتی ہے، جو جا کر ہم فلسطین میں خرچ کر سکتے ہیں ان کی فلاح پر۔ اور اس وقت جس مدد کی ان کو ضرورت ہے، فلاح تو کیا، اس وقت تو کھانے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ لوگ حرام جو گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو ایسے حالات میں اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے ان کی مدد نہیں کرتے تو پھر ہمارے اس رویے پر سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔